بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو نصیحت کریں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ کی نصیحت کریں کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری وصیت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ تیسری وصیت یہ کرنی چاہیے ماں باپ کو اپنے بچوں کو بچوں جس طرح تم محبت اور پیار سے بچپن میں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، اکٹھے کھولتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، غمگین ہو جاتے تھے، اب بڑے ہونے کے بعد، کام کاج میں لگنے کے بعد، شادیوں کے بعد، اپنے اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اپنے گھروں میں مشغول ہونے کے بعد ان محبتوں کو بھلا نہ دینا جو بچپن کی محبتیں تھیں۔ تم سب میرے لیے، تم سب ہمارے بچے ہو، تم سب میرے لیے ایک ہو، ان محبتوں کو بھلا نہ دینا، یہ وصیت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک وصیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اتفاق اور محبت سے رہنا کہ آخرت کی بھی عزت ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی۔ اور یہ بھی وصیت میں کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، چھوڑ دے۔ جھگڑالو تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں، جھگڑا نہ کرے چاہے حق پر ہے۔ اس طرح کی وصیت ہو، یہ ذہن سازی ہو، کتنا بھی تمہارا بنتا ہے چھوڑ دینا، لڑنا مت۔ تو جب اس طرح کی وصیت ہوگی تو بہت ساری آسانیاں زندگی میں آئیں گی۔ اسی طرح وصیت کرنے والوں کو جیسے اکثر بات بھی ہوتا ہے، یہ بھی وصیت کرنی چاہیے کہ بھئی 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہ ادا کرتے رہنا بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی کمائی کا 5% یا 10% یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی کمائی کا 5 یا 10% الگ رکھے اور اس کو الگ کرتا چلا جائے، ایک اکاؤنٹ بنا لے اور وہ پرسنٹیج اس اکاؤنٹ میں چلتی چلی جائے اور اس کو تلاش کرتا جائے تو خیر کا موقع وہاں خرچ کر دے۔ جب ایسا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا، اس میں کچھ پیسے پڑے ہوں گے تو جیسے ہی موقع آئے گا خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور جو وصیت کرنی چاہیے اولاد کو، مجھے جلدی دفن کر دینا، کہ جی بڑے پیر صاحب آئیں گے، بڑے حضرت صاحب آئیں گے، بڑا مجمع ہوگا، بڑے لوگوں کو اطلاع ہوگی، بڑے یہ ہوں گے، بڑا یہ ہوگا، یہ سب کچھ سنت کے خلاف ہے، 100% سنت کے خلاف ہے۔ جتنی جلدی ہو جائے، چاہے تھوڑے وقت ہوں، تھوڑے لوگ ہوں۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ چاہے تھوڑے لوگ ہوں، یہ بات یاد رکھیں، سنت کے مطابق تھوڑا عمل خلاف سنت بڑے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کا سو جانا ہزاروں اپنی من مرضی کی شب بیداریوں سے افضل ہے کہ اس کو سنت کے ساتھ مناسبت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی وصیت کرنی چاہیے، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا، اس کی بھی بڑی تاکید ہے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ مسجد کے ساتھ دفن کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس میں بعض مرتبہ مشکلات آ جاتی ہیں۔ سب کے حالات اپنے اپنے ہوا کرتے ہیں اور کیفیات بھی اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو اوپر نیچے باتیں ہو سکتی ہیں بعض حالات میں، لیکن مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جہاں انتقال ہو جائے وہیں چلے جانا۔ غزوہ احد آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 3 ہجری میں ہوا۔ یہ جو غزوہ احد ہوا یہ مدینہ طیبہ سے مسجد نبوی سے 3 میل کے قریب ہے، کوئی زیادہ دور تو نہیں۔ شہداء احد کو جنت البقیع لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن شہداء احد کو جنت البقیع نہیں لے جایا گیا، وہیں دفن کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا بھی تو منع کر دیا کہ نہیں، یہیں پہ کرنا ہے۔ تو یہ بات کہ آبائی وطن میں جا کے دفن ہونا ہے
اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی خلاف سنت ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو پیدا بھی مدینہ میں ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کاش اس کا انتقال اپنی جائے پیدائش پہ نہ ہوتا۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ یہ کیسی بات؟ فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال اپنی جائے پیدائش سے کہیں دور ہوتا ہے تو وہ فاصلہ اس کے لیے جنت میں ناپا جاتا ہے جو اس کی جائے پیدائش اور جائے وفات میں ہوتا ہے، یعنی اس کا بھی کریڈٹ اس کو ملتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ قبر سے لے کر اس کی جائے پیدائش تک قبر اتنی لمبی وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو قبر کے معاملات ہیں بھئی سنت کے مطابق کریں، دائی کروٹ پہ اس کو پورا دلوانا اور نام و نمود سے بچنا، ایصال ثواب کا معاملہ ہے تو خود ساختہ طریقوں سے کچھ نہیں ملتا، بہت آسانی والا معاملہ کریں۔ اب یہ تیجا ہوگا جی، 10واں ہوگا، 40واں ہوگا، ہر سال برسی ہوگی اور فلاں ہوگا، یہ سب خلاف سنت۔ حضرت حمزہ کا غزوہ احد میں شہادت کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی برسی بنوائی؟ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ محمود چچا بی بی خدیجہ کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، ان کی کبھی آپ نے برسی بنائی؟ تو جو چیزیں حدیث میں نہیں ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ خود ساختہ عبادات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہاں ایصال ثواب کرنا ہے، زندگی بھر تلاوت کیجئے، روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم پڑھ لیجئے، کچھ بھی پڑھ لیجئے، درود شریف، استغفار، تلاوت جو چاہے کیجئے، جب چاہے کیجئے، جتنا چاہے کیجئے، لیکن دل کو مخصوص کرنا۔ اسی طرح قبروں کے اوپر پھول کی چادر، یہ بھی منع ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، بالکل بھی سنت نہیں ہے یہ۔ ہمیں خلاف سنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب چادروں پہ جناب کہیں کلمہ لکھا ہے، کہیں کچھ لکھا ہے، تو یہ بید بھی الگ سے ہوتی ہے۔ بھائی اولادوں میں سے کسی کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، کوئی مدرسہ بنوا دیں، کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے اس کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، کوئی بچی عالمہ بن رہی ہے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے، کفالت ذمے لے لیں۔ مدرسوں میں جہاں بھی کتنے پیسے چاہیے، ایک بندے کے کتنے پیسے ہیں، کتنے دن میں حافظ بنتا ہے، کتنے دن میں عالم بنتا ہے، تو وہ اس طرح سے کچھ کام کر لے۔ تو اس قسم کے کام کریں، روزانہ کریں، زندگی بھر کریں اور خاموشی سے کریں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ عورتیں جب وصیت کریں تو سب سے پہلے تو یہ لکھیں جو میں نے دیور، جیٹھ اور قریبی رشتہ داروں سے جو پردہ نہیں کیا اور شریعت کے ساتھ میں چوری اور منہ زوری کرتی رہی، سب سے پہلے تو اس پہ توبہ کریں اور اپنی بچیوں کو وصیت کریں کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس طرح اس کی تفصیلات اور بھی ہیں، زیورات کی اور قربانی کی جو تفصیل ہے کچھ گزر بھی چکی ہے، تو عورتوں کو اس میں بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔